یہ اللہ تعالیٰ نے اسلام دے گھوڑے دیاں شانہ بیان کیتیاں کہ انہاں دے جدوں پیر ٹکراندے پتھراں نال تے چنگاری نکلدی، رب کہندا مینوں انہاں چنگاریاں دی بھی قسم کیا فل مغیرات صبح تے سویرے سویرے جڑے لشکراں وچ جا وڑدے کہاں جی اودی بھی قسم ہے۔ دسو یار رب اور گھوڑے تے تسی جے ہن تے گھوڑے دا دور نہیں نا، ہن تے غوری میزائل ابدالی میزائل تے ابدالی میزائل جدوں شوٹ پٹے گا تے رب دیاں قسماں نہیں کھائے گا کیوں جی؟ جدوں خالد ٹینک چلے گا انج کر کے تے رب دیاں قسماں نہیں کھائے گا تے جدوں جو تیارے جناب انج کر کے کرتب دکھاندے انج ہندو دے گھر جا وڑن گے تے انہاں تیارے دے دھواں تے انہاں دی اگ دی رب قسم نہیں کھائے گا۔ تو خدا دا خوف کرو، اٹھو مقبوضہ کشمیر دیاں بچیاں دی آواز سنو تا اے وقت گزر جانا ہے۔ مورخ کی لکھے گا ایٹم بم ہوندے یار 15,000 تے انہاں دی اپنی رپورٹ انہاں 15,000 کڑیاں چک کے لے گئے ہندو، ویسے 35,000 کڑیاں چک کے لے گئے اس وقت تک۔ اور یار ایک کڑی دی آواز ہوتے محمد بن قاسم آ جائے 16 سال تے 7 مہینے عمر ہوئے منڈے دی، وہ تے خط پڑھ کے یہ نہ کہے کہ میں اپنا ملک داؤ پر لگا دوں، میں جنگ چھیڑ دوں۔ انہیں جناب بیڑے سمندر چھوٹ دیتے، انہیں کیا اور راجہ دار نے ایک بچی ہوتے ہاتھ چکیا انج کر کے، اور بچی نے کیا کدھر گئے مسلمان؟ تے محمد بن قاسم عرب وچوں چلیا خط پڑھ کے یہ نہیں کیا میں جنگ چھیڑ دوں، کیا میں ایسے کر دوں، کیا میں ایسے کر دوں؟ جلیا تاریخ دا موڑ ہی ہوندا ہے جس ویلے حکمراناں نوں سخت فیصلے کرنے پیندے۔ ٹرمپ نہیں، ٹرمپ دا پیو بھی آ جائے، پورا کفر کھڑا ہو جائے، انہاں کہا ساڈی تاریخ ہی ہے وے کہ اسی کشتیاں بھی جلا دیندے ہوندے ہیں۔ تسی کوئی ٹرو گے نا مقبوضہ کشمیر وال تے تانوں پہاڑیاں ہوتے پھر اسلام دے پہلے شیر بھی نظر آن گے، پھر اولیاء دیاں داتا صاحب دی روح بھی تانوں اتھے نظر آ جائے گی، پھر سلطان الہند دی روح بھی نظر آ جائے گی، پھر شہاب الدین محمد غوری دی روح بھی نظر آ جائے گی، پھر التمش دی روح بھی نظر آ جائے گی، پھر علاء الدین خلجی دی بھی آ جائے گی، پھر شیر شاہ سوری دی بھی آ جائے گی، پھر سلطان ٹیپو شہید دی بھی آ جائے گی، پھر طارق بن زیاد دی بھی آ جائے گی، پھر موسیٰ بن نصیر دی بھی آ جائے گی، پھر یوسف بن تاشفین دی بھی آ جائے گی۔ اور ٹرو تو صحیح نہ شیرو، اسی تو آڑے ناڑاں دسو ساڑھے کتنے بندے چاہی دیں؟ میں ویل چیئر سمیت اگے لانا تے اگے پچھے میری ویل چیئر چھگنی تے میں تامی حاضر ہاں۔ اور یار کوئی چاج دا مریے تے صحیح نا۔ اب قیامت والے دن کشمیر دیاں بچیاں چلیاں گئیاں حضور دی بارگاہ وچ، حضور اے ون انہاں کو ایٹم بم ہوندے ساڈیاں عزتاں لٹیاں گئیاں تے نال ہی انہاں دا بارڈر سی، یہ تماشا ویکھدے رہے ساڈا۔ اٹھو اج موقع ہے، اور مدد ادو آنی جدو تسی ٹرنا ہے ادھر۔ پتہ ہے طارق بن زیاد کشتیاں کیوں جلائیاں سن؟ پتہ ہے اس واسطے کہ تاریخ لکھیا کہ جدو طارق بن زیاد دریا دے اس کنارے راتی ستا سی نا، انہیں خواب ویکھیا تے رسول اللہ ابو بکر عمر عثمان علی نال تلوار پکڑ کے حضور دریا اتے چلدیاں پار گزر گئے۔ انہوں ایویں ایڈا وڈا یقین نہیں سی ہو گیا کشتیاں چلائیاں۔ انہیں کہا جدو رسول اللہ دریا عبور کر گئے یہ دا معنی ہے مینوں حضور نے خوشخبری دیتی اندلس فتح ہو جانا ہے، ورنہ کشتیاں تو اتھے اقبال کہندا طارق چوں بر کنارہ اندلس سفینہ سوخ گفتند کار تو بنگاہ خرد خطاس دوریم از سواد وطن و باز چوں رسیم ترک سبب ضرور شریعت کجا رواز۔ اقبال کہندا جدوں نے کشتیاں جلائیاں ساری فوج او دے منہ لگ گئی، انہیں کہا اے کتھے لکھیا جی شریعت کشتیاں جلانا، اے سبب ختم کرنے کتھے لکھیا اسباب؟ اقبال کہندا خندید و دست خیش بر شمشیر برد و گفت ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست۔ اقبال کہندا طارق بن زیاد ہس پیا تلوار اینج لہرا کے ہاتھ اور کہا جلیو سارا ملک ساڈے رب دا، اسی واپس ہون تھوڑا آیا، اسی اندلس فتح کر کے واپس جانا۔ پہلے تسی ٹرو تو صحیح نا اپنی فوج ٹورو، پھر جناب رسول اللہ دی مدد آنی۔ پھر پتہ ہے نا حضرت خالد بن ولید ایک باری کلیا ہزاراں دے لشکر جا وڑے، لشکر نے گھیر لیا تے صحابہ بیٹھ کے جناب ہوتے گلاں کر رہے سن تے کوئی ستے ہوئے سن تے حضور ابو عبیدہ بن جراح دی خواب وچ آئے، فرمایا تو ایتھے ستا پیا خالد تے پھس گیا۔ پھر ابو عبیدہ بن جراح گھوڑے تے زین پائی تے خالد گئے تے گھیری کھڑے، انہاں تسی کیویں آ گئے؟ کہنے لگے یار آرام جے نہ آیا تو میں کہ چلو لکھاں نال آج کلے ہی لڑیے۔ کیوں جی؟ او بادشاہ اٹھو قبلہ، اللہ تعالیٰ نے تو بڑیاں صلاحیتاں دتیاں، ہندوؤں دے جتنا اسلحہ ہے او دے وچ کفر دی بدبو ہے۔ ہندو جتنا مرضی اسلحہ بنائے، ٹرمپ جتنا مرضی اسلحہ بنائے او دے وچ کفر دی بدبو ہے۔
تے تسی جڑا اسلحہ بنایا ہے جو محمد عربی دے دین دا نور ہے. تورو تسین اسلام دی خاطر وکان حقاً علینا نصر المومنین، ساڑھے نال وعدہ ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ کی ذمہ کرم پر لازم ہے کہ وہ مسلمانوں کی مدد فرمائے. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے. یار ایک ساری قرآن بھرا پیا، خدا دے بندے اٹھو تے صحیح. آج امت مسلمہ جہاد شروع کرے نا، میں قسم اٹھا کے کہنا ہزاراں ہسپتال بند ہو جانے، اے شوگر بھی مک جانی، بلڈ پریشر اے نہ تو بلڈ پریشر ساری بیماریاں ہی تاں آئیاں جدوں امت نے جہاد چھڑیا. میں نو عالم سارے بیٹھے، میرا پتہ سارے نو پتہ ہے. میں نو کوئی ایک حدیث لکھ کے بھیجے کہ حضرت عمر تے صدیق اکبر تے عثمان غنی تے حضرت مولا کائنات دے دور وچ پوری سلطنت وچ ایک ہسپتال یا ایک دواخانہ کھلے ہوئے، میں نو دسو. اسلام نے رمزی تا رکھی ہے جہاد، یہ تو بندہ بیمار ہوندا ہی کوئی نہیں. 86 سال بڈھا بھی 1000 بندے دے مقابلے چاہ کے کھڑا ہو جاتا. یہ تو بڑا بڈھے جناب آج بلڈ پریشر چیک کراؤ، چورا چیک کراؤ، این جے ساری زندگی ہسپتال جناب ٹک ٹک کے اگلے قبریں پا دیں. اسلام دے واسطے جی ہوئے بڈھے پیچھے تک کھڑے ہو سکتے نا. حضور نے فرمایا ایک تیر دی وجہ تو 4 بندے جنت چلے جان گے. حضور نے فرمایا جنہیں تیر بنایا وہ بھی جنت چلا جائے گا، جنہیں تیر خریدیا وہ بھی چلا جائے گا، جنہیں تیر پکڑایا وہ بھی جنت چلا جائے گا، جنہیں تیر چلایا وہ بھی جنت چلا جائے گا. یا رسول اللہ